वैसे अब आपने 2-3 बयानात देखे जो कि बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। एक तो पहले इमरान खान साहब का जो वो पहले कहते थे कि मैं कभी इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा। तो और आज जो है वो एकदम बिल्कुल उनका जो बयान आया है, वो साथ बैठने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि साथ बैठ के बताएँ कि इलेक्शन कब होंगे और अगर आप गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो हम आपको दे भी सकते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये नए आर्मी चीफ के आने से हो रही हैं या उनको कुछ बताया गया है कि जनाब अगर आपने अब अकेले चलने की कोशिश की क्योंकि एक साथ आप 11, 12 या 14 जमातों को हम निकाल के नहीं फेंक सकते, आप उन्हीं के साथ आप चल सकते हैं, अकेले आप नहीं चल सकते। क्या कहेंगे इस पे? देखें आसिम, वो अंग्रेजी में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक। मुझे इमरान खान साहब का जो जारहाना बयानिया है ना, वो अगरचे उनके हामियों में तो बड़ा मकबूल है, वो उसको बड़ा पसंद करते हैं, उनकी अपनी जमात भी कहती है कि डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन मुझे ये कुछ कुछ उस मुहावरे से मिलता जुलता लगता है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। क्योंकि जब इमरान खान साहब के बारे में ये परसेप्शन बनने लगता है उनके मुखालफिन और मीडिया में कि शायद वो अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं और अब उनको मुमकिन है कि उस बयानिए की बुनियाद पे कामयाबी मिल ही जाए, तो वो वहां से एकदम कोई ऐसा यू टर्न लेते हैं या इस तरह अपना बयानिया बदल के किसी और तरफ चल पड़ते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। अब ये जो नया बयान उन्होंने दिया है, वो आज अपनी पार्लिमानी पार्टी के लीडरों से खिताब कर रहे थे। इसमें अगर आप देखें तो दो तीन तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को हमें देखना चाहिए पिंडी का ये जो जहां लॉन्ग मार्च का इख्तिताम करके उन्होंने खिताब किया, उससे पहले का उनका बयानिया और उसके बाद का बयानिया आप देखें तो तकरीबन 7.5 महीने उनकी हुकूमत गिरने से पिंडी के खिताब तक 7 महीने और 17 दिन का वक्त था। उसमें वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा और मैं तो अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता हूं, और उस हकीकी आज़ादी के लिए वो पर्दे के पीछे उसी एस्टेब्लिशमेंट से बातें भी कर रहे थे जिसको वो बार बार गालियां दे रहे थे और अपने जलसों में मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे थे। उन्हीं से बात करने के लिए सदर को भी बीच में डाला हुआ था। उसी फौज में जनरल फैज से जो है वो फैजयाब होने की कोशिश भी कर रहे थे, और हर दफा वो एक नई तारीख दे देते थे। कभी वो कहते थे कि मैं जलसे करूंगा, कभी वो कहते थे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, कभी वो कहते थे मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, और वो तारीख लंबी होते होते जो है वो 7.5 महीने का वक्त गुजर गया। मतलूबा नताइज उन्हें नहीं मिले, उनसे ना मुज़ाकरात पर कोई तैयार हुआ, ना जो वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात उनकी शराइत पर हों, और शराइत भी उनकी बड़ी अजीब व गरीब थी। इस तमाम दौरानिए में वो चाहते थे कि आर्मी चीफ भी उनकी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस भी उनकी मर्जी के फैसले करे, इलेक्शन कमिश्नर भी उनकी मर्जी का हो, सियासी जमातें भी जो हैं वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक एक्ट कर रही हों, आइन में तरमीम भी उनकी मर्जी के मुताबिक की जाएं। तो ये सारा कुछ तो उनको नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 7.5 महीने के बाद ये कहा कि जी ठीक है, अब हम जो हैं वो असेंबलियों से इस्तीफा दे रहे हैं। पिंडी में बैठकर उन्होंने ना जीएचक्यू पे चढ़ाई की, ना इस्लामाबाद की तरफ जाने की कोशिश की, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो बाकायदा इनकलाब लाने के लिए जरूरी होती है। वो हाइप जरूर बना देते हैं, वो अपने हामियों को जज्बात की उस शिद्दत तक जरूर ले जाते हैं, लेकिन खुद उसके लिए जिस कुर्बानी की जरूरत होती है, जो कश्तियां जलाने की जरूरत होती है, वो करने की इमरान खान साहब में ऐसे लगता है कि आखिरी मौके पर जाकर जो है वो स्टीम खारिज हो जाती है उनके टैंक में से। अब ये जो उन्होंने पिंडी में ऐलान किया था, इसकी दो बड़ी वाज़ेह वजूहात थी, जिस जो अब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं जो इन मामलात से मुंसलिक हैं, वो भी हमें ये बताते हैं। एक तो ये था कि उन्हें यह मशवरा दिया गया था कि जो नई फौजी क़यादत है उसके साथ आप फौरी तौर पर बिगाड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि उन्होंने 3 साल रहना है, उनका टेन्योर है, और ये आपके लिए जो है वो इतना शायद कारगर साबित नहीं होगा। दूसरी वजह ये थी कि उन्हें ये बता दिया गया था कि आपको इलेक्शन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फौरी तौर पर नहीं मिल सकता।
جس پہ پھر انہوں نے ڈیسپریٹ ہو کے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ میں اسمبلیوں سے باہر نکل جاؤں گا. اچھا وہ کرنے میں بھی نہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا، نہ انہوں نے یہ سوچا کہ باہر نکلنے کا مطلب کیا استعفے دینا ہوگا، کیا اسمبلی توڑنا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. یہ اعلان پہلے کر دیا، مشاورت بعد میں شروع کی، اور مشاورت کا اب جو عمل ہے اس میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ منہ موڑے کسی اور طرف کھڑے ہیں، وہ پبلک میں اور بیان دیتے ہیں اور اپنی ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف بالکل نہ جائیں. مونس الہی صاحب نے آپ نے دیکھا کہ ایک نیا اپنی پٹاری آپ نے نکال کے مارکیٹ میں چھوڑ دیا ہے کہ ہم تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ ادھر گئے تھے. جو ان کے ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا میں، اگرچہ ان کی سے اتنی نہیں ہے لیکن وہ بھی سنا ہے کہ کوئی اتنے خوش نہیں ہے. حکومت بھی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے کہ بھلے عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں، ہم اس کے باوجود الیکشن کروا دیں گے، ہم نے وفاقی حکومت نہیں توڑنی. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اب عمران خان صاحب کو یہ پتا چلا کہ اوہو فائدہ تو اس اعلان کا بھی کوئی نہیں ہوا جو میں اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اب انہوں نے پھر ایک دوبارہ یو ٹرن لے لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں انہی لوگوں سے مذاکرات کر لیتا ہوں جن کو میں 8 مہینے جو ہے وہ گلیاں دیتا رہا ہوں. تو جتنا یہ اس کو ڈیلے کریں گے اور اس طرح کی حرکتیں کر کر کے 8 مہینے میں حکومت ایکچولی مزید کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، بس اپنے حامیوں کے لہو کو گرماتے رہنا ہے، اور جو ہے وہ ایونچولی آنا انہوں نے وہیں پہ ہے کہ ایک ایک دو دو مہینے کر کے وقت گزارتے رہنا ہے اور اگلے الیکشن کا انتظار کرنا ہے. بالکل، بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے تھے کہ جو بدتمیزی کا ایک دور چلا ہے، جس میں آرم فورسز کے لوگوں کو زبردست طریقے سے ٹارگٹ بنایا گیا ہے. اس سے پہلے میں بڑا حیران ہوں کہ کبھی بھی آج تک عمران خان نے ان بد اخلاقیوں کا اور اس بد تہذیبی کا کہیں سے نہیں، اور انہوں نے اپنے پسندیدہ جرنلسٹ کو پک کیا ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے. تو ہم ناظرین کو پہلے سنا دیتے ہیں اور پھر پوچھیں گے کہ آخر یہ یو ٹرن جو ہے وہ کیوں لیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو سخت احکامات دیے ہیں کہ کوئی بھی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، ان کے حوالے سے کوئی لوز ٹاک نہیں کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اب ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو تحریک انصاف بھی کچھ بھی موجودہ جو قیادت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نئی ایک تبدیلی آئی 29 میں، ان کو ٹارگٹ نہیں کرے گی تحریک انصاف. ظاہر ہے جب جی آپ نے سنا ہے کہ ایک لفظ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے تو اب ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ میسج ان سے دلوانے کا کیا مقصد تھا؟ جیسے ابھی آپ نے ایک سوال اسی لاسٹ اس میں بتایا بھی، میں چاہوں گا کہ اس میسج کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں. دیکھیں یہ جن کا آپ نے یہ کلپ سنوایا ہے، یہ وہ ایک زمانے میں یہ وہ لوگ ہیں جو 5th جنریشن کے سپاہی ہوا کرتے تھے. پھر ان کی دکان سوشل میڈیا پر چلنی شروع ہو گئی اور عمران خان صاحب کی وجہ سے چلنی شروع ہو گئی، تو پھر انہوں نے پارٹی بدل لی اور یہ وہاں کھڑے ہو گئے کیونکہ مالی مفاد جو ہے یہ اب عمران خان صاحب کی ذات سے وابستہ ہے، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس ہے، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اگر ان کا بھونپو بن جائیں گے تو اس سے آپ کو مالی منفعت ملے گی. لیکن اس کے باوجود وہ جب سخت پیغام آتا ہے تو وہ سخت پیغام جو ہے وہ پھر ہر ایک پر اسی طرح سے اثر کرتا ہے. اس کے لیے پھر کبھی کبھی مالی مفادات کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو پرٹیکولر کلپ آپ سنا رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ادھر سے نہیں آیا، بوٹوں والے بھائیوں کی طرف سے نہیں آیا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے، اور اس کا تعلق اسی بات سے ہے جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ پارٹی کے اندر سے ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ تو جو کرنا تھا سو کر لیا، وہ ویسے بھی ریٹائر ہونے والے تھے، اب نئی فوجی قیادت کے ساتھ آپ جو ہے وہ پہلے دن سے مت بگاڑیں کیونکہ اس کا ایونچول نقصان آپ کو ہوگا. سو یہ پیغام درست ہے. ظاہر ہے یہ پیغام اب عمران خان صاحب کیونکہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ یو ٹرن لے لیا ہے، اور میں جن کو میر جعفر اور میر صادق کہتا رہا ہوں اب میں ان کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے لیے پھر ان بھونپوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. بالکل، بالکل صحیح کہا آپ نے. آخری سوال، ہم نے دیکھا کہ اسپیسز پر، ٹویٹر، سوشل میڈیا پر جو روزانہ جو بازار لگتا تھا
اور اس میں پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حصہ لیتی تھی، وہ تھوڑی کم ہوئی ہے، اور کم ہی نہیں ہوئی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو بھی پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہے، اور وہ مختلف اسپیسز پہ ہم نے دیکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے ارشد شریف کے جو قتل پہ انہوں نے بہت سارے سوالات جو ہے وہ قیادت سے پوچھنے شروع کر دیے تھے، اور قیادت نے اس کا جواب دینے کے بجائے ان لوگوں کو ڈس اون کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مختلف اسپیسز پہ جا کے باقاعدہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں۔ یہ بھی ایک نیا وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دم پچھلے ایک مہینے سے جو ہے یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ بڑے 4 7 سال 5 سال پرانے 10 سال پرانے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اب منحرف ہونے لگے ہیں پی ٹی آئی سے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، ایک تو سوشل میڈیا جو ہے نا، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی جو ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے اندر پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے ایک طرح سے، لیکن وہ پورے ملک کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، وہ بڑا ایک منسکیول سا حصہ ہے ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا۔ میرا خیال ہے کہ چند فیصد لوگ جو ہیں، 2-4% لوگ شاید سوشل میڈیا پر ہوں گے، اور اس میں سے بھی کتنے لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں یا اسپیسز میں جاتے ہیں، وہی چند چہرے جو ہیں وہ گھوم پھر کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو پارٹی کے اندر نچلی سطح پر بھی کئی قسم کی سیاست جو ہے وہ کار فرما ہونی شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایگو پرابلمز ہوتے ہیں، لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے اس کا شاخسانہ لگتا ہے۔ میں اس میں سے کو بہت زیادہ ریڈ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی پالیسیوں کا یا ان کے فیصلوں کا رد عمل ہے، یا یہ کہ اس کا پارٹی کو کوئی فرق پڑنے والا ہے، یا یہ کہ ان لوگوں کی شکایات جو ہیں ان کو ہمیں کو بہت زیادہ آؤٹ آف دا پروپورشن بلو کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جو بگ پکچر ہے اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔